بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اس سے پچھلی یہ آیات اس سے گزشتہ ہفتے بھی تلاوت کی گئی تھی، تو ان آیات میں والکتاب والنبیین یہاں تک اس کی تفسیر گزر چکی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد کا بیان فرمایا، چونکہ وہ اصل ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ جب عقائد میں بگاڑ ہوگا تو جو اعمال کیے جائیں گے وہ اعمال بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہود نصارہ جو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ صرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا، عبادت کر لینا، وہ اسی کو کافی سمجھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر اتنا زور نہیں تھا۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا اسی کا نام نیکی نہیں ہے، بلکہ وہ نیکی سرسبز اور کارگر اس وقت ہو سکتی ہے جب اس کا ایمان اللہ پر ہو، یوم آخرت پر ہو۔ ولیکن البر من آمن باللہ، اللہ پر ایمان ہو، والیوم الآخر آخرت پر، والملائکہ ملائکہ پر، والکتاب والنبیین کتابوں پر اور نبیوں پر۔ اگر ان چیزوں پر ایمان نہیں ہے اور صرف وہ کسی بھی رخ کی طرف نماز عبادت کرتا رہے تو اس کا عبادت کرنا فائدہ مند اور سود مند نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے عقائد درست نہ ہو۔ تو پہلی چیز بیان کی گئی تھی، جو پہلی شرط ہے عقائد کی درستگی، تو پہلے جز میں اس کا بیان تھا۔ اب یہاں سے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اعمال اور افعال کی اصلاح اور تصحیح کے متعلق بیان کیا جا رہا۔ کامل نیکی کسی رخ کی طرف عبادت کرنا اسی کا نام نہیں، بلکہ پہلے نمبر پر عقائد کی درستگی ہونی چاہیے۔ عقائد کی درستگی کے ساتھ ساتھ پھر اعمال ہو۔ اعمال ان عملوں میں پہلا عمل کیا بیان کیا گیا؟ یہاں پر بیان کیا گیا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو مال دیا ہے اس مال کے خرچ میں آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنی منشا اور مرضی کے مطابق جہاں چاہے اور جیسے چاہے خرچ کرے، نہیں، اس کو آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ یہاں بھی پابندیاں لگائی گئی ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے، پہلی بات یہ دل و دماغ میں بٹھا لو کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے، اس مال کا مالک حقیقتاً اللہ ہے، اسی نے ہم کو دیا ہے۔ تو جب اس مال کا مالک حقیقتاً اللہ ہے اور وہی اس مال کو عطا کرنے والا ہے، تو ظاہر بات ہے اس مال کو اللہ کی ہدایات کے مطابق خرچ کیا جائے گا۔ ہم منمانی نہیں کر سکتے ہیں اس میں کہ جیسے چاہے خرچ کرے، جہاں چاہے خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مال دیا تو اس مال کو ہمیں خرچ کرنا ہے کہاں؟ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات موجود ہو، ان جگہوں پر اس مال کو خرچ کرنا ہے۔ تو مال کہاں خرچ کرنا ہے بتا دیا گیا، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔
مصارف بیان کیے جا رہے ہیں، کہاں کہاں خرچ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال کو کہاں خرچ کرنا، اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں، مال دیتا ہو خرچ کرتا ہو کہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، رشتہ داروں کو علی حبہ ذوی القربہ، جو رشتہ دار آپ کے قریب کے بعید کے محلے کے سب اس کے اندر شامل ہیں، تو رشتہ داروں کو، یتیموں کو، والیتامہ جن کے باپ کا سایہ نابالغی میں ہی سر سے اٹھ گیا، اس خرچ کی ذمہ داری بھی کس کو لینی ہے؟ اللہ نے جو مال جس کو دیا ہے اس مال میں ان کا بھی حصہ ہے۔ دیکھیے یہاں ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، تو آت المال سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے یہاں پر کہ زکوٰۃ دے، نہیں، چونکہ اس لیے کہ آگے آ رہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کا حکم آگے آ رہا ہے، تو یہاں زکوٰۃ کے علاوہ تو اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کے ساتھ جن کے حقوق وابستہ ہے، جو حقوق وابستہ ہے وہ یہاں ہے۔ یعنی آپ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ خرچ کرنا یتیموں پر، رشتہ داروں پر فرض ہے، لیکن اگر کہیں سے کوئی انتظام نہ ہو اور اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ خرچ کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے تو پھر خرچ کرنا فرض ہے۔ ایسی صورت میں آپ کے ذمے لازم ہو جائے گا جبکہ کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو اور اللہ نے آپ کو بحیثیت بنایا۔ تو مال کو کہاں خرچ کریں؟ مال کو اپنا خرچ کریں حاجت مندوں پر، جو ضرورت مند ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کمانے کے لیے طاقت بھی نہیں ہے، یعنی یہ کہ ہٹا کھٹا ہو جا کر کے کمائے، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، عوارض میں مبتلا ہیں، بیمار ہیں، اور کہیں سے کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس شخص پر جس کو اللہ نے مال دیا ہے۔ تو اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو، بھائی جو ضرورت مند رشتہ دار ہیں، آپ دیکھیے ہمارے گھر میں، ہمارے بھائیوں میں، ہماری بہنوں میں، اور جو قریب کے رشتہ دار ہیں، اسی طرح ترتیب سے آگے تک چلے جائیے، جو ضرورت مند ہیں آپ کے رشتہ داروں میں وہ مقدم ہیں۔ مقدم کون ہے؟ رشتہ دار۔ آدمی غیروں پر تو خوب لٹاتا ہے، رشتہ داروں کی خبر نہیں رکھتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں بعض مرتبہ کہ جہاں کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس راشن نہیں ہے، صبح کھا لیا شام کا نہیں ہے، تو ایسے کا خیال کس کو کرنا ہے؟ آپ کو ہی کرنا ہے۔ تو جب اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس لائق بنایا ہے، تو یہ حکم آپ پر عائد ہوتا ہے، نہ ہوتا تو کوئی بات نہیں ہے، اگر نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے۔ آپ بھی اسی زمرے میں داخل ہیں کہ محتاج ہیں، ضرورت مند آپ بھی ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو اپنے رشتہ دار حاجت مند ہوں، ناداروں کو، یتیموں کو، یعنی جن بچوں کا ان کا باپ نابالغ چھوڑ کر مر گیا، اب ظاہر بات ہے ایک تو ایک اثاثہ خوب چھوڑ کے گیا، تو ظاہر بات ہے کہ وہیں سے جو ان کو اثاثہ ملے گا، جو ان کو میراث میں حصہ ملے گا، اس سے خرچ کریں گے۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، باپ کے پاس بھی بیچارے کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اب جو یتیم بچے ہیں ان کے پاس بھی کچھ نہیں، کہاں سے لائے؟ تو ابھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان یتیموں کا خیال کون کرے گا؟ صاحب مال، آپ کے پڑوس میں ہو، آپ کے محلے میں ہو، درجہ بدرجہ، تو یہ ذمہ داری صرف ایک کی نہیں بنتی ہے۔ اگر ہمارے محلے میں رہنے والے یتیم ہیں، ہمارے محلے میں کچھ ایسے افراد ہیں جو بیوہ ہیں، ہمارے محلے میں کچھ ایسے افراد ہیں جو بیمار ہیں، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو یہ اہل محلہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اتفاقی طور پر آپس میں تعاون کر کے، اکٹھا کر کے ایک دوسرے سے اس کا تعاون کریں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر سے ختم۔ کوئی بیمار پڑا ہے بیچارہ، اس کے پاس اخراجات کا انتظام ہے یا نہیں ہے، فکر نہیں ہے، یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ اپنے بھائی کی فکر اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا آخر آ کر؟ تو ہم آدمی کو دیکھنا چاہیے ہمارے محلے میں ایسا کون شخص ہے۔ دیکھو زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے
وہ تو متعین ہے، دینی ہی دینی ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو وہ تو 2.5% دینا ہی ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو اخراجات ہیں، بھئی زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ آپ زکوٰۃ مکمل ادا کر چکے، آپ کا رشتہ دار بیمار پڑ گیا، کوئی اس کی مزاج پرسی کرنے والا یا کوئی اس پر خرچ کرنے والا نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ اب آپ یہ کہیں کہ صاحب میری زکوٰۃ تو ختم ہوگی، میں زکوٰۃ سے خرچ کر سکتا تھا۔ نہیں بھئی، زکوٰۃ تو تبھی ہے آپ کے پاس مال ہے، مال نہ ہوتا تو زکوٰۃ تھوڑی فرض ہوتی۔ جب آپ صاحب حیثیت ہے تبھی تو زکوٰۃ ہوئی ہے۔ لہذا اب اس رشتہ دار کی تیمارداری کرنا، اس کی جتنا اپنی وسعت کے مطابق اس کا خیال رکھنا، یہ آپ کے ذمہ فرض ہے۔ زکوٰۃ وہ فرض وہ تو ہے ہی، فارغ ہو گیا۔ اب نہیں بھئی آدمی یہ سوچتا ہے رشتہ دار ہو، قریبی ہو، چلو اس کا زکوٰۃ سے تعاون کر دیں، لیکن زکوٰۃ ہو گئی آپ کے پاس ختم۔ جو اس پر زکوٰۃ آپ نے نکالنی تھی وہ نکل گئی پوری۔ اب کوئی رشتہ دار ایسا حاجت مند آ گیا کہ کوئی اس کے کا پرسان حال نہیں ہے، اور وہ اس درجے میں کہ لالے پڑ لے کھانے کا بھی، تو یہ آپ کے ذمہ فرض ہے کہ اس کی خبرگیری کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر محلے میں ایک ایسا نظام ہونا چاہیے، ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے محلے در محلے، کہ وہ مالداروں سے پیسے اکٹھا کر کے جو غربا ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، مستقل ان کا خیال رکھا جائے، ان کو راشن پہنچا جائے، بیمار ہے ان کی دوا دارو کا خیال رکھا جائے۔ یہ ہر محلے میں ہونا چاہیے۔ یہ سسٹم اگر ایسا سسٹم ہو جائے تو ہماری کمیونٹی میں کوئی غریب نظر نہ آئے، کوئی بھکاری مانگنے والا نظر نہیں آئے گا، اگر یہ سسٹم ہم بنا لیں۔ زکوٰۃ تو ہے ہی، وہ تو دینی ہی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم خرچ کریں۔ کہیں مسجد کی ضرورت ہے، مسجد نہیں ہے دور تک، اللہ نے مال دیا ہے، مسجد بناؤ۔ مکتب ہے، بچوں کو پڑھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو یہ اہل محلہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے، ہم ایک ایسا نظام قائم کریں جس میں بچوں کو تعلیم دی جائے۔ یہ نظام محلے در محلے ہونا چاہیے، پورا شہر نہیں۔ ہمارے پورے شہر میں جتنے محلے ہیں، ہر محلے والے یہ جذبہ لے کر کے اٹھے، اس میں کچھ آدمی منتخب ہو جائے کہ اپنے محلے کا انتظام، تمام ضروریات کا جتنا آپ کی وسعت میں ہے وہ کریں۔ گھر گھر جا کر کے دیکھیں، معلومات کریں کہ کون کس حال میں ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، کون کس حال میں زندگی بسر کر رہا۔ ایسے افراد بھی آپ کو بہت سے ملیں گے جو واقعتاً آپ کے تعاون کے مستحق ہیں، لیکن زبان نہیں کھول سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں، اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، آپ ذرا محلے میں چکر تو لگائیے، دیکھیے، لیکن وہ صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو مل گیا کھا لیا، نہ ملا صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے افراد کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے افراد کو تلاش کر کر کے ان تک پہنچائیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں جو پیشہ ور لوگ ہیں، کہیں مساجدوں میں، کہیں دروازوں پر نظر آتے ہیں، مساجدوں میں اعلان کرنے والے نظر آتے ہیں، پتہ کچھ نہیں ہوتا ہے کون لوگ ہیں، کیسے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میں بہت بیمار ہوں، گھر میں بڑی ضرورت ہے، مختلف ضرورتیں رکھی۔ میں نے ایک آدمی کو کہا کہ اس کے ساتھ گھر جاؤ، جا کر دیکھ کر آؤ کس چیز کی ضرورت ہے، جو ضرورت ہوگی انشاءاللہ پوری کی جائے گی۔ وہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا کہ نہیں بس مجھے یہی دے دو۔ ارے بھائی جب تم یہی دے دو، کرا میں رسول پور رہتا ہوں، چلو بھائی رسول پور کتنی دور ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے 10 منٹ مشکل سے لگیں گے۔ غرض یہ ہوا کہ وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، وہ چلا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ جو واقعتاً ضرورت مند ہیں ان کا حق مارتے ہیں، نشیڑی قسم کے، شراب پینے کے عادی ہو گئے، مانگتے پھر رہے پیسے، لوگ تعاون کر رہے ہیں، مسجد میں آ کے اعلان بھی کر دیتے ہیں، مختلف مساجد میں جا کر، حالانکہ وہ نہیں، وہ سب نشہ کرنے والے۔ تو جو ایسی صورت میں جو مستحق لوگ ہیں، جن کو واقعتاً
امداد پہنچنی چاہیے، وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ وہاں پہنچے گی اسی صورت میں کہ آپ محلے در محلے کمیٹی بنائیں، لوگوں سے تعاون کر کے ہر مہینہ ان کے مہینے میں راشن باندھ دیا جائے، ان کی ضرورت کا خیال رکھا جائے، بیمار ہیں ان کو ہاسپٹل میں دکھلایا جائے، اور اللہ وسعت دے ایمبولینس بھی خرید لی جائے، سیکنڈ ہینڈ ایمبولینس مل جاتی ہے، کوئی محلے میں بیمار ہو گیا ایمرجنسی فوراً ڈالا اور لے گئے ہاسپٹل لے جائے۔ مطلب اس طرح کے انتظامات اور اس طرح کی فکریں ہمارے اندر ہونی چاہیے، مگر ہے نہیں، تیار نہیں ہم ان سب چیزوں کے لیے۔ بات وہی ہے کہ ہمارے دل میں جب تک ہمدردی کا جذبہ پیدا نہ ہوگا نہیں ہو سکتا۔ تو رشتہ داروں کا، ضرورت مندوں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا خیال کون رکھے گا آخر؟ بھئی اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا، مالدار بنایا، اللہ نے پیسہ دیا تو رکھیے آپ۔ یہ نظام یقین جانیے اگر یہ نظام قائم ہو جائے کوئی بھکاری آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آتا ہے کس محلے کا، چلو بھئی ہم چلتے ہیں، چل گھر چل کے دیکھتے ہیں، تم یہاں کیوں مانگ رہے؟ اب عورتیں مستقل بیٹھی رہتی ہیں، باہر مانگتی رہتی ہیں، ان کو جاؤ کہ کہو کہ تم کہاں رہتے ہو، جہاں رہتی ہو وہاں جاؤ، دیکھو کیا ضرورت ہے، واقعتاً ضرورت ہے، کہا گھر میں بیٹھو، تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارا راشن پہنچائیں گے، جو ضرورت ہوگی ہم تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر ایک چیز اور ہے، جب آدمی کی عادت ہو جاتی ہے، آپ کتنے گھر میں بیٹھا دو پھر بھی مانگتا پھرے گا۔ صبح میں ادھر جاتا ہوں منڈی کی طرف، ایک عورت صبح ہی آ کر بیٹھ جاتی ہے، یعنی اذان سے بھی پہلے، روز کا معمول ہے، وہ آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ تو میں نے اپنے چند ساتھی سے کہا میں کہ بھائی اس کی کفالت ہم لوگ اٹھا لیں، چلو جو کچھ خرچہ ہو برداشت کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ پچھلے سال عمرے کے لیے گئی تھی۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے یہ جو عورت بیٹھی ہے نا جس کی آپ فکر کر رہے ہیں، یہ پچھلے سال بھی عمرہ کے لیے گئی تھی اکٹھا کر کے، اب بھی پیسے مانگ رہی ہے، مجھے سے بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے پیسے دے دو میں عمرہ کر کے آؤں۔ یہ عجیب فیشن چلا ہے، غریب ہے، پیسے نہیں ہے، مانگتا پھر رہا کہ جی میں عمرہ کروں گا پیسے دے دو۔ ارے حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوال ذل، سوال جو ہے وہ باعث تذلیل، ذلت کا باعث ہے۔ قیامت میں، حدیث میں، قیامت میں جو لوگ سوال کرتے ہیں قیامت میں ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچتے ہوئے ہوں گے۔ وہ سوال کر رہا کاہے کے لیے؟ عمرہ کرنے جانا۔ ارے بھائی عمرہ کرنے جانا، عمرہ کوئی فرض ہے؟ عمرہ تو فرض نہیں ہے، ایک نفل ہے، اور نفل کے لیے سوال کر رہے تم۔ تو مطلب ایک عجیب فیشن بنا لیا ہے کہ صاحب عمرہ کرنے جانا تعاون کر دو۔ ایک صاحب کا شہر سے فون آیا کہ جی 2 آدمی آئے ہیں، بوڑھے کہہ رہے ہیں جی عمرے کو جانا، زکوٰۃ دے دو۔ ارے بھائی زکوٰۃ لے کر عمرے کے لیے جانا یہ کہاں لکھا ہے؟ زکوٰۃ تو ضرورت مند ان کی خراجات کے لیے، عمرے کے لیے تھوڑی۔ تو عمرے کے لیے سوال کر رہے ہیں، تو یہ ایک عجیب فیشن بن گیا اس وقت کہ غریب بھی جو ہے عمرے کے لیے سوال۔ اب آدمی کے دل میں بعض آدمی ہوتے ہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے کہ چلو بھائی اس کا جی کر رہا ہے اسے عمرے کے لیے، چلو پیسے دے دو جانے دو۔ سوال کرنا تو غلط ہے نا۔ تو بہرحال یہ ایک سسٹم بنائیے، آپ اس سسٹم کو قائم کریے ہر جگہ، جگہ جگہ پر، ہر محلے بار، شہری سطح پر نہیں، ہر محلہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ شہری سطح پر ہو جائے گا، پھر ہر محلے میں ایسے افراد پیدا کر لی جائے، متعین کر لی جائے، ان سے ماہانہ باندھ دیا جائے ان کا کہ بھئی آپ کو 100 روپے ہر مہینے دینا ہے، اور تاکہ ہمارے محلے میں جو غربا ہے، جو بیوہ ہے، جو یتیم ہے، جو مساکین ہے، ہم ان کو راشن پہنچائیں گے، ان کی ضرورت کا ہم خیال رکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہارے کاروبار میں، تمہارے مالوں میں ترقی ہوگی۔ حدیث ہے انتم ترزقون بضعفائکم، تم کو رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ جب تم کمزوروں کا خیال رکھو گے اور کمزوروں پر شفقت کا ہاتھ رکھو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، آپ تجربہ کر کے دیکھو، تم دوسروں کا، غربا کا خیال رکھو، ظاہر بات ہے کہ جب آپ غربا کا خیال رکھیں گے اللہ آپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ بھئی یہ تو اللہ کا ایک کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ، ظاہر بات آپ اس کے کنبے کے کسی فرد کا خیال رکھیں گے اللہ خیال نہیں رکھے گا، یقیناً رکھے گا۔ تو اس لیے محتاجوں، غریبوں، ناداروں اور یتیموں ان کا خیال رکھو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے تمہارے کاروبار میں، تمہاری ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں پر، اپنا جو رشتہ دار ضرورت مند ہے، وَالْيَتَامَىٰ، مساکین، یتیم جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا نابالغی کی حالت میں اسے کہتے ہیں، تو یتیموں پر، مساکین جو غربا ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ان کا خیال رکھیں۔ وَابْنَ السَّبِيلِ، دیکھیے والمساکین، جو مسکین ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کا خیال بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ دیکھو اسلام نے ہمیں ایک ایسا نظام دیا ہے، ایسا سسٹم دیا ہے، اگر ہم اس سسٹم پر آ جائیں تو ہم میں کوئی غریب نہ رہے گا، کوئی بھکاری نہیں رہے گا، کوئی مانگنے والا نہیں رہے گا۔ دیگر قوموں نے ان چیزوں کو اختیار کر رکھا، ان کے ہاں بیت المال بنے ہوئے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں اور وہ غریبوں میں اپنے غریبوں کو کھڑا کرتے ہیں، کہیں پر؟ کاروبار پر۔ یہ نہیں بھکاری 100-200 روپے دے کر چل اس کی ضرورت پوری، نہیں، یہ نہیں کرتے۔ وہ باقاعدہ ان کے ہاں ایک نظام ہے، وہ پیسے جمع کر کے کسی کو ٹھیلی لگوا دی کہ بھئی تم پھل بیچو، سبزی بیچو، فلاں دکان کرو، فلاں کاروبار، اس طریقے سے وہ اپنے قوم کو کام پر کھڑا کرتے ہیں۔ بھکاری نہیں بناتے، ہم لوگ بھکاری بنا دیتے ہیں۔ آپ چلے جائیے کھاتا کھیڑی کی طرف، دور نہیں کہہ رہا ہوں میں، کھاتا کھیڑی کی طرف، بچے تعلیم سے دور، چھوٹے چھوٹے بچے لکڑی کا کام کر رہے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیجیے۔ ماں باپ نے ان کو اس لیے کہ وہ بھی مجبور، ان کے پاس کچھ آمدنی نہیں، ذریعہ آمدنی کچھ نہیں ہے، روز کا پکنا، روز کی ضرورت، کیا کیا؟ بچوں کو ڈال دیا کہ جاؤ 100 روپے تو لے کے آئیں گے، گھر کا کچھ نہ کچھ خرچ تو چلے گا۔ تو ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں کہ وہ بچے قوم کی امانت ہیں، جن کو علم سے آراستہ کرنا چاہیے تھا۔ ماں باپ کی کوتاہی تو ہے ہی، لیکن ہمارے معاشرے کی بھی کوتاہی ہے کہ ہم نے کیوں نہ ان کی فکر کری۔ اگر ہم فکر کرتے تو آج یہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے یہ کام کرتے ہوئے نظر نہ آتے۔ یہ تعلیم ان کو دینی تھی، ہمیں انہیں تعلیم سے آراستہ کرنا تھا۔ تو ہمارے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں، تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، اسی لیے کہ ہمیں فکر ہی نہیں۔ بس ہم نے تو یہ سوچ لیا ہے ہماری لائف، ہماری زندگی بڑھیا گزر رہی، بس باقی دوسرے چولہے بھاڑ میں جائیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ نہیں، فکر ہونی چاہیے۔ جو کر سکتے تھے نہیں کر رہے، گرفت ہوگی۔ جو بس میں نہیں تھا نہیں کیا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ بس میں تھا پھر نہیں کیا تو پوچھ گچھ ہوگی اللہ کے کہ کیوں نہیں کیا تم نے یہ۔ تو جو سسٹم اسلام نے ہمیں دیا ہے، زکوٰۃ والا تو ہے ہی، اگر صرف زکوٰۃ کا سسٹم اگر ہم صحیح کر لیں کہ لوگ پوری زکوٰۃ دینے والے بن جائیں اور اس زکوٰۃ کو جو اصل مصارف ہیں ان پر خرچ کرنے والے بن جائیں تو ایک بھی غریب نہ رہے گا۔ حدیث میں کیا؟ تُؤْخَذُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَتُرَدُّ إِلَى الْفُقَرَاءِ، مالداروں سے لو، غربا کو دو۔ 100-200 روپے نہیں۔ اگر اللہ کی آپ کے پاس، یہ تو آگے زکوٰۃ آ رہی وہاں بتلاؤں گا، اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے کہ 10 آدمیوں کو آپ کام پر کھڑا کر سکتے ہیں تو آپ 100 کو نہ دے کر ان 10 کو دے کر انہیں کام پر کھڑا کر دیں۔ جب وہ خود کفیل میں، یعنی انہیں اصلاح بناؤ، وہ بھی زکوٰۃ دینے والے بنے۔ حدیث میں نا ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھریں گے، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملے گا، جنگل میں ڈال کے آ جائیں گے۔ یہ دور تو آئے گا جب آقا نے فرما، اور آ چکا ہے، بعض ملکوں میں آ چکا ہے۔ تو اس لیے یہ نظام بنائے گا کون؟ یہ نہیں کہ کوئی آسمان سے اتر کر کے آئے گا، یہ نظام ہم ہی میں سے چند لوگ، میں نے جو بتایا کہ محلے وار کھڑے ہو جائیں، پورے شہر کی ذمہ داری نہ لیں، اپنے محلے کی، محلے وار کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ اس میں لوگ نوجوان جڑیں گے، نوجوان طبقوں کو اس میں جڑنا، کھڑے ہو جائیں، دیکھیں، گھر گھر جا کر معلومات کریں۔ معلومات کرنے کا بھی ایک انداز ہو، یہ نہیں کہ جاتے گھر کے اندر گھس کے کہا بھائی تمہیں کوئی ضرورت ہو تو کون کہہ دے گا؟ کوئی غیرت مند آدمی نہیں کہہ سکتا۔ جا کر معلوم کریں حالات، پڑوسی سے، بھئی ان کے کیا حالات ہیں، آپ ٹھیک ہیں، سب رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خیریت، ایک دوسرے کی اپنی خیریت دو، دوسرے کے لوگ کیا ضرورت ہے
آپس میں جب باہمی تعاون چلتا رہے گا انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ آپ کر کے تو دیکھیے، آپ ایک محلے سے اس کا بیڑا اٹھائیے کہ ہم اپنے محلے سے آج سے شروع کرتے ہیں، تو پھر یہ جو مانگنے والے، یہ سڑکوں پہ بیٹھنے والے، جب آپ ان کو نہیں دیں گے جو پیشہ ور ہیں اور جو حقیقی محتاج ہیں، ان کو جب پہنچے گا تو یہ خود ہی اپنے گھروں میں چلے جائیں گے کہ بھائی جب گھر بیٹھے مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں مانگنے کی۔ اور یہ کوشش کریں کہ اگر غربا ہیں، غریب ہیں، وہ تعلیم نہیں دے سکتے ہیں، آپ جتنے بچوں کی تعلیم کا خرچ اٹھا سکتے ہو اٹھائیے۔ آپ کہو آپ کے 2 بچے ہیں، آپ میں ہمت ہے کہ ایک بچے کا خرچ اٹھا سکتا ہوں، آپ کو یہ تعلیم دیجئے، انہیں پڑھائیے، خرچہ ہم دیں گے، ان کی فیس ہم بھریں گے، یہ مکتب میں بھیجیے، وہاں جس چیز کی ضرورت ہوگی، کتاب کی، کاغذ کی، وہاں اگر ٹیوشن جا رہے ہیں وہاں اگر کچھ پیسے دینے ہیں تو ہم دیں گے۔ کیا محلے میں ایسے افراد نہیں ہیں؟ ہر محلے میں ایسے افراد مل جائیں گے کہ ایک 2 بچوں کی کفالت لے لے، ایک 2 بچوں کو گویا کی ذمہ داری لے لے، مل جائیں گے۔ ہم جب علم ہوگا، تعلیم ان کے پاس ہوگی تو معاشرے سے بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، لیکن فکر کرنی پڑے گی، ایسے نہیں زبانی جمع خرچ سے نہیں چلے گا، عملی طور پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب ہم عملی طور پر جس دن کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ جو حالات آ رہے ہیں نا یہ سب چھٹ جائیں گے۔ پہلے جمع تو ہو جاؤ، فکریں تو کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور دوسرے غریب محتاجوں کو، بے خرچ مسافروں کو۔ کوئی مسافر ہے بیچارہ، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس پہ خرچ کرو۔ جو مسافرین ہے، اگر آدمی گھر پہ چاہے مالدار ہے، سفر میں گیا کچھ نہیں ہے اس کے پاس، وہ محتاج ہو گیا تو اس کا خیال رکھو واقعتاً۔ لیکن ہوشیار رہنا، آج کل ایسے بھی مسافر آتے ہیں، ایک بہت دنوں کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آیا یہیں حجرے میں کہ مجھے فلاں جگہ تک جانا ہے۔ میں نے کہا کتنا خرچہ؟ کہ صاحب 200 کچھ کا خرچہ ہوگا، تو اسے دے دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ تو پورے بازار دکانداروں پر روپے بھی مانگتا پھر رہا اور یہی کہتا پھر رہا۔ تو ایسے سے ہوشیار بھی رہنا ہے، کیونکہ بڑے چکمے باز اور بڑے چال باز ہوتے ہیں مانگنے والے بھی۔ ایک دن ایک صاحب آئے کہ صاحب دوا کی ضرورت ہے بڑی سخت، تو باہر میڈیکل پہ سے اسے دوائی دلوا دی۔ معلوم ہوا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد جب یہاں سے چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد آیا، وہ دوا دے کر اور پیسے لے کے اپنا رفو چکر ہو گیا۔ تو ایسے ایسے لوگ فراڈیے بھی پڑے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی ہوشیار رہنا۔ اب دیکھیے جب آپ محلے وار یہ کام اٹھائیں گے تو محلے میں تو ایک دوسرے کا کنیکشن، ایک دوسرے کی رشتہ داری ہے ہی، تو پتہ چل جاتا ہے وہاں فراڈ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جب آپ گھر جا کر اور اس کی واقعی تحقیق کر کے آس پڑوس سے، محلے والوں سے کریں گے تو وہاں فراڈ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے گا۔ تو وابن السبیل، یہ مسافرین پر، جو بیچارے مسافر ہیں جن کی ہوتا ہے ایسا، ہم نے دیکھا خود کہ بیچارہ مسافر ہے، اس کی جیب کٹ گئی، اس کا پرس غائب ہو گیا، سامان چوری ہو گیا، کوئی لے کر چلا گیا، کچھ نہیں ہے، ایسے کا بھی تعاون کرنا چاہیے۔ اور اسی وابن السبیل میں مسافرین میں مفسرین نے لکھا ہے طلبہ بھی آتے ہیں، جو مدارس کے بچے ہیں، چونکہ یہ بھی ظاہر بات ہے اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے آئے تو یہ بھی مسافر ہی ہے ایک طرح سے، ان کا بھی تعاون کیا جائے، ان کا بھی خیال رکھا جائے، ان کی تعلیم کا نظم اور نسق اور ان کی ضروریات کا خرچ یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری۔ دوستو بعض لوگ اس پر اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ صاحب مدرسے والے یوں کر رہے ہیں۔ آپ یہ سوچو کہ جو مدارس ہیں اتنے بڑے بڑے کھلے ہوئے ہیں، جو ان کے اخراجات ہیں وہ کون پورا کرے گا؟ ان کی کوئی ذاتی آمدنی تو ہے نہیں۔ یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ اصل میں یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اصل ذمہ داری ہے کہ جب اسلامی حکومت ہو تو بیت المال سے اس کے اخراجات کو پورے کیے جاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں نہ ہمارے یہاں کوئی بیت المال ہے، نہ ہمارے ان مدرسوں کو کوئی دینے والا ہے، کوئی نہیں دینے والا، بلکہ جن کو وہ دے رہے تھے انہیں اور بند کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے نا آپ اخبار میں جو مدارس ایڈ لے رہے تھے تو ان مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے نا۔ تو ہمارے مدارس کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہماری قوم ہی ہے، جو قوم کے تعاون سے یہ مدارس قائم ہے۔ تو جیسا ویسا دین کا کام جتنا بھی ہو رہا ہے ان مدارس کے ذریعے ان کو تقویت دینی چاہیے، ان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور وابن السبیل میں نے بتا دیا کہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ طلبہ اسی کے اندر داخل ہے، اور اگر ہم تعاون نہ کریں یہ مدرسے بند ہو جائیں گے تو دین
جو ذریعہ ہے یہ تو اللہ کو اختیار ہے، کوئی کیسی بھی شکل پیدا فرما دے، لیکن ظاہری طور پر ان مکاتب کا، مدارس کا ایک بڑا ہاتھ ہے دین کے احیاء میں، دین کو زندہ رکھنے میں۔ اللہ نے ان کے ذریعے دین کو زندہ رکھ رکھا، تو اس لیے ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کہیں کوئی بدعنوانی ہو رہی ہے اس کی تصحیح کرنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی دیکھو یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، لیکن پورے مدرسے کو کنڈم کرنا، وہ تو لگے ہوئے ہیں اسی اس پر کہ انہیں سب کو ختم کر دیا جائے، ہم ہی اگر ختم کریں گے اپنے ہاتھوں سے تو کیا ہوگا پھر؟ تو یہ دین جو کچھ زندہ ہے ان مدارس اور مکاتب کی وجہ سے۔ تو بہرحال وابن السبیل جو مسافر ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جائے۔ وابن السبیل والسائلین، سوال کرنے والے جو سائل ہے، اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آیا ہے، آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آیا تو اس کو دے دو، دھتکارو مت۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکو مت سائل کو۔ آپ کو معلوم ہی کیوں نہ ہو کہ یہ آدمی جو مانگ رہا ہے یہ تو ہٹا کٹا ہے، یہ مانگ رہا بھائی خود جا کر کے کمائی کرو نہ، اگر نہیں دینا تو کلمہ خیر کہہ دو، ڈانٹو مت، جھڑکو مت، جو بھی آپ سے بن پڑا دے دو۔ اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو زکوٰۃ مت دو ایسے آدمی کو، صدقات دے دو، 10-20 روپے جو بھی آپ کی وسعت ہے، آپ زکوٰۃ نہ دو اس کو۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ زکوٰۃ کا واقعتاً مستحق ہے تو زکوٰۃ دے دی جائے گی، اور اگر دل مطمئن نہیں ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، آپ ویسے تعاون کر دو۔ تو وہ سائلین جو سوال کرنے والے ہیں، ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ اگرچہ سائل گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہو اور وہ آپ سے آ کر کے سوال کر رہا تو اس کو بھی محروم نہ کرو، بھئی اس نے سوال کیا، اس کی ذمہ داری ہے، وہ مستحق ہے یا نہیں ہے وہ جانے۔ زکوٰۃ جب آپ نہیں دے رہے، ویسی للہ دے رہے ہیں تو للہ تو مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے، بھئی ہدیہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں تو غریب کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو صدقہ نافلہ کی نیت کر لیں، صدقہ نافلہ مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگرچہ غریب کو دے افضل اور غیر افضل والی بات ہے، لیکن جواز عدم جواز والی بات نہیں ہے یہاں۔ تو اگر وہ مانگنے والا رہا صدقہ نافلہ کی نیت سے دے دو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو جو سائل ہے، جو سوال کر رہا ہے آپ سے آ کر کے، تو اس سائل کو کیا نہ کرو، آپ جھڑکو مت۔ اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو اس سے کہہ دو بھائی اس وقت موجود نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر دیکھ لیں گے۔ تو کوئی کلمہ خیر اپنی زبان سے نکال دو، لیکن جھڑکو مت، جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح آگے ہے وفی الرقاب، والسائلین وفی الرقاب، یہاں رقاب گردن چھڑانا۔ پہلے کیا تھا کہ جو باندی غلام ہوا کرتے تھے تو پیسے دے کر غلام کو، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا آقا ہے، پیسے دے کر اسے آزاد کرا دو۔ ہمارے ہندوستان میں تو نہیں ہے فی الحال یہ، اور بھی ممالک کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں یہ سب ہو۔ تو پہلے یہ تھا غلام اور باندی والا سلسلہ، تو جو غلام ہے اس کو پیسے دے کر، یعنی خرید لو اس کو پیسے دے دو اس کو مالک کو، اور اسے آزاد کرا دو۔ یہ بھی ایک بڑا ثواب ہے۔ اسی کے تحت میں وفی الرقاب، اسی کے تحت میں جو ہے، یعنی ایک تو یہ کہ وہ کفار سے گردن چھڑانا، جو قیدی ہے، جو ظلماً جن کو قید کر دیا گیا ہے ان کو بھی چھڑاؤ، وہ بھی اس میں داخل ہے، اس کے مفہوم میں وہ بھی داخل ہے۔ اگر کوئی ناجائز ظلماً قید ہے، قید میں چلا گیا، اس کو پکڑ لیا گیا، تو یہ ذمہ داری بنتی ہے، اللہ نے جن کو مال دیا ہے تو ان کو ان کی گردنیں چھڑائیں، یعنی ان کو قید سے چھڑائیں، ان کو آزاد کرائیں اگر وہ بے قصور ہیں ظلماً۔ جیسا کہ ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں آج کل حالات میں، کسی کو لے جا کر کے بند کر دیا، کوئی ظلم نے کچھ ہی اس پر دھارائیں لگا دی، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کی کہ آپ اس کو چھڑائیں، وہ مظلوم ہے، اس مظلوم کی مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ان کی رہائی میں کیا کرنا؟ تعاون کرنا، مدد کرنا۔ اسی طرح کوئی بیچارہ مقروض ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس مقروض کو قرضے سے آزاد کرانا، چھڑانا، یہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے۔
اگر آپ کو معلوم ہے کہ بیچارہ بڑا پریشان ہے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، قرضہ بہت سارا ہے، تعاون کر دو بھائی اپنا قرضہ ادا کر دو۔ ظاہر بات ہے کہ وہ آدمی زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے، جب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کرو آپ؟ یہ بھی ہمدردی میں داخل ہے کہ اگر کوئی مقروض ہے اور آپ کو معلوم ہے تو آپ کو معلوم ہوتے ہوئے پھر اس کو تعاون نہیں کر رہے، جبکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو اس لیے کیا کریں آپ؟ اس کو خاموشی سے پیسے دے کر کہ بھائی اپنا قرض ادا کر۔ کتنی دعائیں نکلیں گی اس کے دل سے، ساری زندگی کے لیے آپ کا تابعدار بن جائے گا وہ، کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرا تعاون کیا تھا، وہ یاد رکھے گا۔ آپ اس لیے نہ کریں کہ مجھے یاد رکھے، آپ تو اللہ کے لیے کریں کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اس پر نہیں ہے، یہ مقروض ہے، گویا کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کروں۔ حدیث شریف میں ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، یعنی اس کا تعاون کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو جو اپنے بھائی کا تعاون میں لگا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اور حدیث، ایک دوسری حدیث میں، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین کون ہے؟ لوگوں میں بہترین وہ شخص ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ نے مال دیا ہے، معلوم ہے مقروض ہے، معلوم ہے کہ اس کا بھائی ظلماً قید کر لیا گیا، پیسے دو کہ اسے چھڑا کے لاؤ، کوشش کرو، وکیل کرو، جو خرچہ ہوگا میں دوں گا۔ قرضہ ہے کتنا ہے؟ اتنا ہے جتنا دے سکتے ہو، یعنی اپنی وسعت کے مطابق جو اس کا تعاون ہو سکتا، کہ بھائی دیکھو میں اتنا تعاون کر سکتا ہوں، یہ لو اپنے قرضے میں ادا کرو۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ کون کس حال میں ہے بیچارہ، یہ تو وہی جانتا ہے، جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے حالت کو، تو باقی آدمی ظاہر کو دیکھ کر کچھ سے کچھ سمجھتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ جو فر رقاب جو ہے نا، یہ تب اس کے مفہوم میں یہ سب داخل ہے۔ قیدی، غلاموں کی گردن چھڑانے، یعنی جن مسلمانوں کو کفار نے ظلماً قید کر لیا ہو ان کی رہائی میں، یا مقروض کو قرض خاص سے چھڑانے میں، یا غلام کو آزاد کرنے میں، یہ سب فر رقاب کے مفہوم میں آ گئے۔ یعنی اپنے مال میں سے اپنے اعزاء اور اقارب کی ہمدردی کرتا ہو، صرف اقربا ہی کی غمخواری نہیں بلکہ مفلوق الحال بچوں کی کفالت کا بھار اٹھاتا ہو، جن کے باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ گیا ہو اور بیچارے شفقت پدری سے محروم ہو گئے ہو، نیز ان باعزت غربا کی بھی پرورش کرتا ہو جو حیا کی وجہ سے نہ خود سوال کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس اس قدر مال ہے کہ اپنے اہل و عیال کی شکم سیری کر سکیں، ان کا پیٹ پال سکیں، اور نہ عوام کو ان کی حالت پر اطلاع کہ کوئی ان کی خبر گیری کر سکے۔ اس کے علاوہ وہ مسافروں کی بھی ہمدردی کرتا ہو جو اپنے اعزاء و اقارب، دوست و احباب سے دور غیر وطن میں سرگرداں اور پریشان خاطر ہو، جہاں نہ کوئی ان کا ہمدم ہے، نہ مونس و غمخوار ہے، نہ کوئی ان کا خیال رکھنے والا ہے، اور ان سوال کرنے والوں کو بھی اپنے مال میں حصہ دار بناتے ہیں جو اپنی ضرورتوں سے مجبور ہو کر دست سوال دراز کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے بھئی کوئی آدمی مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ آدمی بلا وجہ کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے، ضرورت ہی میں سوال کرتا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ آپ کو اس لائق سمجھ کر آپ کے پاس آیا ہے، اگر آپ اس لائق نہ ہوتے تو کون آتا پھر؟ اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بھی پھکڑ ہے تو کیوں آئے گا بھائی؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ دے سکتا ہے، میرا تعاون کچھ کر سکتا، تو جتنا کر سکتے ہو کر دو۔ وہ ضروری نہیں ہے بھئی وہ کوئی تمہارے پاس سوالی آیا ہے تو ضروری نہیں کہ تم بہت سارے پیسے اس کو دے دو، بہت سارا تعاون کرو، جتنی تم کر سکتے ہو تھوڑے سے دے دو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مگر میں نے بتایا کہ آج کل کا مانگنے والا بھی عجیب ہو گیا، اس کو 10 روپے دو نا پھینک دے۔ ایک دن آیا کہ 10 روپے دے دیا، اجی 10 میں کیا ہو رہا، 10 کی تو چائے آ رہی، اس کے ساتھ وائی بھی تو چاہیے۔ فقیر بھی ایسے ہو گئے، 100 کا نوٹ چاہیے جی، 50 کا نوٹ یا 100 کا نوٹ، واہ جی واہ۔ تو یہ بھی ایک مانگنے کا ڈھنگ ہو گیا۔ بہرحال آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے تو آپ اس کو دے دیں، انکار نہ کریں۔ یہاں تک تو بیان تھا اعمال کا، اور
اب اس کے بعد اعمال و افعال کی تصحیح، اس کے بعد ہے عبادت۔ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ 3 چیزیں، عقائد، اعمال و افعال اور عبادات، ساری چیزیں اسی کے دائرے میں گھومتی ہیں۔ اب آگے آ رہا ہے عبادت مالی اور عبادت بدنی، دونوں کا